الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن کا ماحول ہے۔ اب ہم نے ووٹ تو ڈال دیا ہے، ووٹ ڈالنے کے بعد بھی کچھ کام ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ووٹ ڈال دیا اب بات ختم ہو گئی۔ گھر میں کوئی آدمی سامان سودا لاتا ہے تو اس سامان سودے کا کچھ نہ کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے تو گھر کو بنا کے چھوڑتا نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی آدمی کچھ بھی کام کرتا ہے تو وہ کسی مطلب کے لیے، کسی وجہ کے لیے اس کام کو کیا جاتا ہے۔ تو ووٹ ڈالنے کے بعد جب ہم نے ووٹ ڈال دیا تو ووٹ ڈالنے کے بعد اب کچھ کام کرنا ہے، دو کام۔ پہلا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، آپ پر یقین ہے کہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے ہمیں دعا کرنا ہے کہ آدمی محنت کرے، کوشش کرنے کے بعد دعا کرے، اسی کو توکل کہا جاتا ہے، یہی توکل کا مطلب ہے۔ تو ہم نے اب ووٹ ڈال دیا، ووٹ ڈالنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے دعا کرنا ہے، یہی ہے توکل کا مطلب کہ ہم نے پہلا کام کر دیا، اب ہمارا دوسرا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور تیسرا کام ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، جتنی ہمارے اندر طاقت تھی، ہمت تھی، قوت تھی، اتنا ہم نے کر دیا، اب اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کر کے دکھائیں۔ اسی کا مطلب ہے توکل کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آگے کا کام اللہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ اللہ کا مشورہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ آرڈر فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری اس دعا کو سنوں گا، کچھ مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مغفرت چاہو گے تو مغفرت کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، استجب لکم، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو آدمی اللہ سے مانگے گا نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرے گا، تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، میں بڑا ہوں، مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ایسا آدمی جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تکبر کرتا ہے، اس آدمی کو دنیا میں ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سیدخلون، ان قریب اس آدمی کو ذلیل کیا جائے گا۔ ذلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس آدمی کو ذلیل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ فلاں بابا سے مانگے گا، فلاں پیر سے مانگے گا، فلاں فقیر سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، اس سے مانگے گا، سب سے مانگے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ سے محروم ہو گیا مانگنے سے، اللہ کی نظر رحمت سے گر گیا، اب یہ سب سے مانگے گا، دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، کبھی یہاں ذلیل، کبھی وہاں ذلیل، کبھی کسی چوکڑ پر، کبھی کسی چوکڑ پر۔ کاش کہ جو یہ آدمی اللہ کا محتاج ہوتا، اللہ سے مانگتا تو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جس آدمی نے اللہ سے نہیں مانگا اب یہ سب سے مانگے گا کیونکہ اس نے اللہ سے نہیں مانگا، تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگے گا نہیں ان قریب وہ ذلیل ہوگا۔ ذلیل اس طرح ہوگا، دنیا میں وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں اس کو ذلیل کیا جائے گا، اور سیدخلون جہنم داخرین، مرنے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں، میرے بندے جب آپ سے یہ سوال کریں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ، تو ان کو کہا جائے عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔
میں ان کے قریب ہوں. یعنی کوئی آدمی پکار کر دیکھے, اللہ سے دعا مانگ کر دیکھے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ہماری عادت کیا ہے, کبھی اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے کبھی, اور مانگا ہے تو ایسے مانگا ہے بس اللہ رحم کرے, آگے وہ بات آئیں گی کہ ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں. تو ہم اگر اللہ سے مانگنا ہے تو ایک کوئی چیز ہمیں چاہیے تو اس چیز کو ہم اللہ سے 100 مرتبہ مانگیں, پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کس طرح سنتے ہیں. تو 100 مرتبہ اس دعا کو کریں, پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ہم کیا ہے, خالی جمعے کے دن آئے 1 منٹ دعا کرے, اس کے بعد فر ہو گئے, بھاگ گئے. اب ہماری سوچ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. مانگا کب؟ مانگا نہیں تو دعا کہاں سے قبول ہوتی بھائی؟ مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں تو ان کو بتاتے جائے کہ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میں ان کے قریب ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں, ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوں, ان کی ہر پکار مجھ تک پہنچتی ہے. لیکن کوئی آدمی پکارنے والا بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا, لوگوں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے وہ آدمی جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے. ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو. دنیا میں جو آدمی سوال کرتا ہے وہ سوالی آدمی سب کو برا لگتا ہے. کوئی آدمی آپ سے 100 روپے مانگے ادھار, وہ دیا نہیں, پھر دوسری دن مانگے, پھر مانگے تو آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی, آپ اس سے دور بھاگو گے. بھئی یہ کیسا آدمی روزانہ مانگتا ہے؟ لیکن وہی آدمی اللہ کو اچھا لگتا ہے, اللہ کو پسند ہے کہ بھئی یہ مجھ سے مانگتا ہے. اللہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی کس سے مانگتا نہیں ہے, یہ صرف مجھ سے ہی مانگتا ہے, میں اس کی مانگ کو پورا کروں گا. تو دنیا میں جو آدمی سوالی ہے سب کو برا لگتا ہے, لیکن اللہ کو وہ سوالی بہت اچھا لگتا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں, اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دعا اللہ کا حق ہے کہ ہمیں دعا صرف اللہ سے کرنا ہے, اللہ کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی دینے والے ہیں, اللہ ہی سننے والے ہیں, اللہ ہی سمجھنے والے ہیں. اللہ کو خبیر بما تعملون, ہمارے ہر عمل کی خبر اللہ کو ہے. جب اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں, ہر چیز پر اللہ قادر ہے, تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. اولاد ہے, اولاد کس سے مانگتی ہے؟ باپ سے مانگتی ہے. کسی آدمی کا باپ زندہ ہے, والد صاحب ہیں, لیکن وہ والد صاحب سے نہیں مانگتا, کبھی اڑوسی سے مانگتا, کبھی پڑوسی سے مانگتا, گلیوں میں مانگتا, یہاں جا کے مانگتا, بھیک مانگتا, تو والد صاحب کو کتنا غصہ آتا ہے. غصہ آتا نہیں؟ بھئی میرا بیٹا مجھ سے نہیں مانگ رہا, باقی سب سے مانگ رہا ہے, تو والد صاحب کو کتنا غصہ آتا ہے. جب وہ بیٹا کس سے مانگتا نہیں ہے, صرف اپنے والد صاحب سے مانگتا ہے, تو والد صاحب اس کے خوش ہوتے ہیں. اگر والد صاحب کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نہیں مانگتا, باقی گلی میں سب سے مانگتا ہے, تو والد صاحب کتنا ناراض ہو جاتے, اس سے کتنا غصہ آتا ہے. ایسا من کرتا ہے اس کو مار دوں میں, کیونکہ مجھ سے نہیں مانگتا, میں زندہ ہوں, میرے رہتے ہوئے کسی اور سے مانگتا ہے. تو یہی مثال اللہ کی ہے. آدمی اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں سے مانگتا ہے تو اللہ کو بھی اس میں غصہ آتا ہے. اب بیوی ہے, بیوی اگر شوہر کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے, شوہر کو کتنا غصہ آئے گا. میں زندہ ہوں, میں کما رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, ہمارا کاروبار ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن یہ آدمی مجھ سے, یہ میری بیوی مجھ سے نہیں مانگ رہی, تو شوہر کو بھی غصہ آتا ہے. تو اسی طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے, دوسروں سے مانگتا ہے. تو ہمیں جس طرح ایک بچہ اپنے والد صاحب سے مانگتا ہے, ایک بیوی اپنے شوہر سے مانگتی ہے, تو ہمیں ایسے ہی اللہ سے دعا کرنا ہے. اپنے ہر معاملے کی اللہ سے دعا کرنا ہے. اب ہم نے ووٹ ڈال دیا, اس ووٹ کے معاملے میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ, ہمارے اندر اتنی ہی طاقت تھی, میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ صرف ووٹ ڈال سکتا تھا, میں نے اب ووٹ ڈال دیا, اب عادل آدمی کو لانا آپ کی ذمہ داری ہے, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور یہ دعا بھی وہی مانگے گا جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, ورنہ جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, جو ووٹ کے دن سو گیا, اس کو دعا کرنے کا حق نہیں ہے. وہ کس منہ سے دعا کر رہا ہے؟ اس کا تو منہ ہی نہیں ہے دعا کرنا کو. تو ہمیں دعا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کرنا ہے, مستدرک حاکم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن, دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے. ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے. ہمارے پاس دعا ایک ہتھیار ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے ہر مصیبت سے بچ سکتے ہیں, دعا کے ذریعے سے ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں, دعا کے ذریعے سے ہر پریشانی سے بچ سکتے ہیں. اور یہ وہ ہتھیار ہے کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں, کسی غیر کو تو پتہ بھی نہیں ہے, کسی غیر کو تو پتہ بھی نہیں ہے مجھے مانگنا کیا ہے, کس سے مانگنا ہے, اور کتنا مانگنا ہے, کس وقت مانگنا ہے. یہ وہ ہتھیار ہے صرف ایک قوم کے پاس ہے. وہ قوم کون ہے؟ کون سی ہے؟ وہ قوم مسلمان ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن, تمہارے پاس دعا ایک ہتھیار ہے. تو اب ہمیں ہر وقت مانگنا ہے, یار ہمیں خوب استعمال کرنا ہے.
بیماری آئی تو استعمال کرے، پریشانی آئی تو استعمال کرے، مصیبت آئی تو استعمال کرے، تکلیف آئی تو استعمال کرے، کاروبار میں پریشانی ہے تو استعمال کرے۔ استعمال کرنے کا مطلب دعا کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی کاروبار میں نقصان ہوا، کچھ بھی پریشانی ہوئی، کہاں ہے فلاں بابا، اس کے پاس جائیں گے۔ اگر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہے تو خود کا کاروبار کا کیوں نہیں کر لیتا ہو؟ خود تم سے کیوں مانگتا ہے پیسے؟ تو ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً مسجد میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، خوب دعا کریں۔ پھر دیکھیں آپ، اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے۔ جمعے کے لیے وقت ہے، کل جمعہ نہیں پڑھ سکتے آپ، گزرے ہوئے کل جمعہ نہیں پڑھے، آنے والے کسی دن میں جمعہ نہیں پڑھے آپ، جمعے کا ایک وقت ہے۔ صبح میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، شام میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، نمازوں کا ایک وقت ہے، رمضان کا ایک وقت ہے، قربانی کا ایک وقت ہے، زکوٰۃ کا ایک وقت ہے، جب سال گزر جاتا ہے فطر کا ایک وقت ہے، رمضان میں دیا جاتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے وقت کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل شرط ہے، نہ اس کے لیے پاکی شرط ہے، نہ اس کے لیے نئے کپڑے شرط ہیں، نہ اس کے لیے کوئی طاقت لگتی ہے، نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ کوئی مشقت لگتی ہے، نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور نہ دعا کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، نہ مسجد میں آنا شرط ہے، نہ گھر میں آنا شرط ہے، کچھ بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے وہاں دعا کرے، اور دعا کے لیے زبان سے بولنا بھی شرط نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھانا شرط نہیں ہے، بس ہاتھ اگر نیچے کرو میں دل میں دعا کر لیا اور دل کے تعلق اللہ سے جڑ گئے، دل کے تار اللہ سے جڑ گئے، بس یہی دعا ہے۔ کتنا آسان ہے دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا ضرور نہیں ہے، آدمی دل سے آنکھیں بند کرے اور دل سے اللہ سے بات کرے، کتنا آسان ہے۔ لیکن یہ آسان کام بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ دعا ایک سوال ہے، دعا ایک سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا ایک انعام ہے، دعا ایک تحفہ ہے، دعا ایک عبدیت ہے، دعا بندگی ہے۔ دعا سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دعا سے تکبر ختم ہوتا ہے، دعا سے دل کا حسد ختم ہوتا ہے، دعا سے بغض ختم ہوتا ہے، دعا سے عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ دعا ایک وظیفہ ہے، اور دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمانی تعلق ہوتا ہے۔ دعا سے تمام آفتیں ختم ہوتی ہیں، تمام مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، تمام پریشانی، تمام بیماری دعا سے ختم ہوتی ہے۔ اور جو آدمی جتنا زیادہ دعا کرتا ہے اس کا اتنا گہرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ کے اور بندے کے درمیان جو فاصلے ہو گئے ہیں وہ فاصلے کم ہوتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ جو آدمی جتنا زیادہ دعا کرے گا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ آج یہ تعلق ہمارا اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، ورنہ وہ بھی ایک وقت تھا جب لوگ دعا کرتے تھے تو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے جس سامان کے لیے انہوں نے دعا کی وہ سامان گھر پہنچ گیا، کیسے پہنچا نہیں معلوم، لیکن پہنچ ضرور گیا۔ آج ہمارا یہ تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، آج ہمارا یہ فاصلہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ دعا اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک رابطہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان دعا سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ اس کے لیے آدمی کو کوئی سامان خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کار خریدے گا، روڈوں پہ پھرے گا۔ اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے تو بس ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، بس اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کا تعلق آسمان والے سے ہے وہ آدمی کبھی بھی زمین والوں کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کا تعلق اللہ سے ہے زمین والوں کا تو وہ آدمی کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا رب سے بات کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ جس آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو گئی تو وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے، میں کسی طرح اس سے بات کروں، مجھے کوئی موقع مل جائے۔ تو اسی طرح رب سے بات کرنے کا، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے بات کرنے کا ایک بہانہ ہے دعا، کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ اور جو بات آدمی دنیا میں کسی کو نہیں بتا سکتا وہ بات آدمی اللہ کو بتائے گا۔ مجھے کوئی پریشانی ہے، میں کس کو کیسے بتاؤں گا؟ ڈر لگتا ہے کہ کسی کو پریشانی بتا دی کہیں ایسا نہ ہو یہ مذاق اڑائے۔ وہی پریشانی جو دنیا میں کسی کے سامنے آدمی اپنی پریشانیوں کو پیش نہیں کر سکتا، اس پریشانی کو آدمی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج ہم لالچی ہو گئے ہیں، مطلبی ہو گئے ہیں۔ کوئی مطلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ترمذی کی روایت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بدحالی میں، تمہاری پریشانی میں، تمہاری تنگ دستی میں، جب تم غریب ہو، فقیر ہو، پریشان ہو، تمہاری دعا قبول ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم اپنی خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو۔ بدحالی میں تو ہر آدمی اللہ کے پاس آ جاتا ہے، تنگ دستی میں تو، پریشانی میں تو ہر آدمی اللہ اللہ کر لیتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے جب آدمی خوشحال ہو کر اللہ کو یاد کرے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تنگ دستی میں اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، تو تم اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ آج ہم مطلبی ہو گئے ہیں،
مطلب پرست ہو گئے. کوئی مطلب ہوا تو مسجد میں آتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, بنا مطلب کے ہم دعا نہیں کرتے. اب اگر کوئی آدمی مالدار ہے, بہت پیسہ اس کے پاس, انہیں کبھی دعا نہیں کرتا. اس کی سوچ یہ ہے کہ دعا کرنا, دعا تو پیسوں کے لیے کی جاتی ہے. میرے پاس تو بڑے پیسے ہیں, گاڑی ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, تو یا تو مجھے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غریب آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں, چلو میں پیسے مانگ لوں. حالانکہ دعا تو سب کی ضرورت ہے, دعا کا ہر آدمی محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ بیماری سب کے لیے ہے, پریشانی سب کے لیے, تکلیفیں سب کے لیے, مرنا سب کو ہے, عذاب قبر سے سب کو بچنا ہے, جنت میں سب کو جانا ہے. تو جب یہ سارے کام سب کے لیے ہیں کہ دعا بھی سب کے لیے ہے. ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. ہم ہر وقت جب اللہ کے محتاج ہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرنا ہے. آج ہمارے دل جو ہے نا وہ بالکل سخت ہو گئے ہیں. ایسا پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا ہے, انہیں بھی پھوڑے تو نرم ہو جاتا, لیکن ہمارا دل تو اتنا سخت ہو گیا, کبھی ہم اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے, کبھی دعا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جس آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے, کبھی یہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے, تو وہ آدمی توبہ کرے, روئے اپنی قسمت پر کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, باقی ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں. ہر انسان کی زندگی میں 2 لمحے ہوتے ہیں. ایک لمحہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے میں اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے, وہ بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے. ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے, وہ بدترین لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے میں اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. وہ لمحہ جس میں آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے, اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں, وہ لمحہ ہے جس لمحے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے تعلق جس سے جڑ گئے, وہ آدمی اللہ کو پسند آ گیا. یہ اس کے لیے, اس انسان کے لیے قیمتی لمحہ ہے. اور ایک لمحہ جو بدترین لمحہ ہے, جس لمحے میں آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے, وہ لمحہ ہے کہ جس لمحے میں آدمی گناہ کرتا ہے. ہر انسان کے 2 لمحے ہیں. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جو لمحہ میرے لیے قیمتی لمحہ بن گیا, قیمتی وقت بن گیا, قیمتی ٹائم بن گیا. ہر آدمی سوچے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا ہوا العبادہ, کہ دعا عبادت ہے, دعا ایک عبادت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, لیکن اس عبادت کو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر چیزیں آباد ہیں, ہماری ہر چیزیں آباد ہیں, اور سب سے زیادہ ہمارا یہ فون آباد ہے. ہمارے اس میں فون میں انسٹاگرام بھی آباد ہے, فیس بک بھی آباد ہے, ٹویٹر بھی آباد ہے, واٹس ایپ بھی آباد ہے, یوٹیوب بھی آباد ہے. ہم بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں, سب آباد ہے. لیکن اگر ہماری کوئی چیز آباد نہیں ہے تو وہ دعا ہماری آباد نہیں ہے. مہینہ گزر جاتے ہیں, ہمیں کبھی ہمارے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں. کبھی ہمارا خیال کیا ہے, غریب آدمی دعا مانگے گا بھائی جس کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ آدمی دعا مانگے گا جس کے پاس دکان نہیں ہے, وہ آدمی دعا مانگے گا جس کے پاس کاروبار نہیں ہے. میرے پاس تو سب چیزیں, لہٰذا مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے. تو ہمیں اپنی اس سوچ کو ختم کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آخر میں کیسا بدنصیب انسان ہوں, بدقسمت انسان ہوں, کو مہینے گزر گئے, کبھی میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, کبھی میں نے اپنے دکھ کو اللہ کے سامنے بیان نہیں کیا. جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے بات کرنے کے بہانے تلاشتا ہے کہ مجھے کوئی اس سے بہانے مل جائے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, جس کی گرل فرینڈ ہے, کیسا انہیں گلیوں میں چکر کاٹتا ہے, کیسے بہانے تلاش کرتا ہے. لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اب اللہ سے محبت نہیں ہے. حالانکہ اس کے لیے ہمیں کہیں چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہیں سفر کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دل کرے, جب اللہ سے بات کرنا ہے, اللہ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنا ہے. آج ہمارے دکھ کیوں مشکل ہو گئے, کیوں ہماری زندگی میں اتنی سختیاں آ گئی, اتنی پریشانی کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے. ہم نے اس دنیا کے ہر انسان کو اپنا دکھ بتایا, لیکن اللہ کو اپنا دکھ نہیں بتایا. کاش کہ ہم اللہ کو اپنا دکھ بتاتے تو اللہ ہمارے دکھوں کا حل فرماتے. دعا اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے کہ نماز جو ہے نا, نماز کی ابتدا بھی دعا سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہا بھی دعا پر ہے. اب جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے, سورہ دعا بھی ہے. اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو یہ ہمارا مددگار ہے. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایک دعا ہے. نماز کہاں سے شروع ہوئی؟ نماز دعا سے شروع ہوئی. اور نماز کہاں ختم ہوتی ہے؟ دعا پر ختم ہوتی ہے. نماز کے لاسٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی, یہ تو ربنا آتینا پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھتے ہیں, بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں. یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ دعا ہے. التحیات دعا ہے, اللہم صلی حضور کے لیے دعا ہے. تو نماز دعا سے شروع ہے, دعا پر ختم. ایسے قرآن ہے, قرآن دعا سے شروع ہے, دعا پر ختم ہے. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. آگے اہدنا الصراط المستقیم، فی الصراط الذین، ساری دعا ہے. سورہ فاتحہ پوری دعا ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ پڑھ کر دیکھیں آپ تو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ پوری دعا ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور کلام پاک ختم کہاں ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس پر قرآن ختم ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے. یہ بھی ایک دعا ہے، من الجنۃ والناس، یا اللہ میں جناتوں سے اور برے انسانوں سے پناہ چاہتا ہوں. یہ بھی ایک دعا ہے. ہم دعا کرتے نہیں کہ اللہ مجھے برے انسانوں سے بچا، جناتوں سے بچا، شیطانوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا. تو دعا کتنی قیمتی چیز ہو سکتی ہے کہ جو نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس نماز کو بھی شروع دعا سے کیا گیا اور ختم بھی دعا پر کیا گیا. جو قرآن تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اس قرآن کی ابتدا بھی دعا سے ہے اور اس کا اختتام بھی دعا پر ہے. تو دعا کتنی قیمتی چیز ہوگی. ہمیں دعا کرنا ہے تو دعا زبان سے مانگنے کا نام دعا نہیں ہے، دل سے مانگنے کا نام دعا ہے. زبان سے تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. دعا کیسا کرنا ہے؟ دل سے دعا کرنا ہے، دل سے. اور محتاج بن کر دعا کرنا ہے، بھیکاری بن کر دعا کرنا ہے. بھیکاری آدمی کس طرح رہتا ہے؟ دے دو صاحب، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا صاحب. اس کے کپڑے کیسے رہتے ہیں؟ کبھی کبھی بہت سارے بھیکاری ایسے ایکٹر ہوتے ہیں کہ وہ رو دیتے ہیں تو اس کے رونے پر ہمیں ترس آ جاتا ہے، تو اس کا رونا دیکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے. تو دعا کیسا مانگنا ہے؟ دعا بھیکاری کی طرح مانگنا ہے، رو رو کر دعا مانگنا ہے. اور ایک چیز کو اللہ سے بار بار مانگنا ہے، جب تک نہ ملے مانگتے رہنا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور دعا میں رونا یہ مومن ہونے کی علامت ہے. جو آدمی دعا میں روتا ہے اس کی ایمان والے ہونے کی علامت ہے. اور جو آدمی دعا میں روتا ہے اس کو یقین ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اپنا دکھ اللہ کو بتا دیا. جب میں نے اپنا دکھ اللہ کو بتا دیا ہے اور جو دکھ میں نے اللہ کو بتایا ہے اب ایسا ہی ہوگا اور وہ میرا دکھ ختم ہو جائے گا، اس کو یقین ہے. لیکن جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا ہے وہ جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے لیکن اس کو زندگی بھر یقین نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کو یقین نہیں ہوتا ہے. اللہ سے مانگنے والوں کو ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ اب ایسا ہی ہو جائے گا. ہمارے جسم کی غذا، جو جسم ہے ہمارا، جو پیٹ ہے، اس پیٹ کی غذا کھانا ہے. لیکن جو ہماری روح ہے، اس روح کی غذا عبادت ہے، یعنی دعا ہے. کیونکہ دعا کرنے سے آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. اور دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. کسی آدمی کا دل کرے اللہ سے بات کرنے کو، دعا کرے، قرآن پڑھے. تو ہمیں بھی ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. اسی طرح جس آدمی کو دعا کی توفیق مل رہی ہے یہ سمجھ لے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے. دعا کی توفیق نہیں مل رہی تو سمجھے رحمت کے دروازے ابھی بند ہیں. اللہ دعا مانگنے کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. ہمارے گھر میں کون آتا ہے؟ جو ہمیں پسند ہے. ہمیں کون فون کرے گا؟ جو ہمیں پسند ہے. دشمن کسی کو فون نہیں کرتا ہے، جاننے والا ہے، دوست ہے، وہ آدمی فون کرتا ہے. دشمن کسی کو فون کرتا نہیں ہے. اسی طرح جو آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ سمجھے اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ راضی ہونے کی علامت ہے. لیکن آج بد نصیبی سے، بد قسمتی ایسی ہے کہ ہم اس توفیق سے محروم ہیں. یہ توفیق ہم سے چھن گئی ہے، ہم بہت محروم ہیں اس توفیق سے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر یا نہ کر، لیکن دعا کی توفیق مت چھین. دعا قبول کر یا نہ کر لیکن دعا کی توفیق نہ چھین. دعا تو کروڑوں لوگ مانگ رہے ہیں لیکن کسی کسی کی قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی توفیق چھن جانا یہ تو اور بڑا ظلم ہے کہ مجھ سے دعا کی توفیق چھن گئی. میں کبھی دعا ہی نہیں کر رہا ہوں اللہ کے سامنے. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنے کے 3 طریقے ہیں. دعا مانگنے کے کتنے طریقے؟ 3 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو، بھروسہ ہو اللہ پر کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ میری دعا قبول ہوگی اور اللہ میری دعا کو سن رہے ہیں. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں سالوں ہو گئے دعا مانگتے مانگتے. بھائی تو کیسی دعا مانگتا ہے ہمارے کو معلوم ہے، تو کیسی دعا مانگتا ہے پتہ ہے ہمیں. دعا یہاں مانگ رہا ہے، کبھی کھجا رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، کبھی ادھر دیکھ رہا، ایسی دعا نہیں. وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی ہم کیسی دعا مانگتے ہیں. دعا مانگتے وقت آدمی کو یقین ہو، اچھا گمان ہو اللہ کے ساتھ، جو میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے ملے گا، یہاں نہیں تو آخرت میں ملے گا، آج نہیں تو کل ملے گا، لیکن ملے گا ضرور. پہلی بات، پہلی شرط کیا ہے؟ یقین ہو. یہ نہ سوچے مانگ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی میری دعا. ایسا ہرگز کبھی سوچنا نہیں ہے. جو آدمی ایسا سوچتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جو تمہاری یہ نسیں ہیں نا، یہاں پر ہے نہیں سب کو نسیں، یہاں پر نسیں ہیں. ان نسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان نسوں سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. یہ جو نس ہیں حالانکہ ملی ہوئی ہے، ہماری نس دور نہیں ہے، یہ 1 انچ بھی دور نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان نسوں سے بھی، جو تمہاری گردن کے اندر نس ہیں، ان نس سے بھی میں تمہارے زیادہ قریب ہوں.
تو جو آدمی یہ سوچ لے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، اللہ میری سنتا کہ نہیں سنتا، کب سنے گا اللہ، اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی غفلت سے دعا نہ کرے، غفلت سے دعا نہ کرے، غافل بن کر دعا نہ کرے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، زبان کہیں ہے، سوچ کہیں ہے، اس کا جسم صرف مسجد میں ہے، اس کا دل دماغ کیا بول رہے ہیں، پتہ نہیں کب مول صاحب پوری کرتے کہ دعا، پھر بھاگ کے میرے کو کاروبار جانے کا ہے، دکان کو جانے کا، میرے باہر بائک ہے، کون تو بھی بائک لے جاتا ہے چرا کے، اس کا دل دماغ یہاں نہیں ہے، اس کا دل دماغ کہیں اور ہے، صرف جسم یہی ہے۔ تو یہ غفلت سے مانگی ہوئی دعا ہے، اس طرح کی غفلت سے مانگی ہوئی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے دعا کے لیے کہ جلد بازی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جلد باز نہ بنے آدمی، 1 منٹ دعا کرا، انہوں نے دعا کیا کرا اس کو بھی نہیں معلوم، مجھے کیا کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم، دعا میں مانگنا کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، 2 منٹ مانگا اور بھاگ گیا۔ دوسری جلد بازی کیا ہے کہ اب مانگ لیا، شام تک میرا کام ہو جانا ہی ہو جانا، شام تک کام ہو جانا، ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ تو جلد باز کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا، یہ 3 شرطیں دعا کے لیے۔ اور دعا تو میں کہتا ہوں کہ دعا سہارا ہے، جب سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ایک سہارا دیا ہے کہ دعا ایک سہارا ہے، آجا میرے پاس، دعا ایک سہارا ہے۔ ہر آدمی کتنا بھی نکما آدمی ہے، ساری زندگی شراب پیا، کبھی مسجد کو نہیں آیا، لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہی آتا ہے۔ تو دعا ایک سہارا ہے، اور حالانکہ ہر نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ کتنے نبی آئے اس دنیا میں؟ 1.25 لاکھ۔ ہر نبی کی دعا کو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان کی زبان سے جو پہلی الفاظ نکلے، ان الفاظوں کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دیا ہے۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی کو، بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑ کر جانے لگے، اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں نبی؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ بابا سے، پیر سے، فقیر سے، جو آدمی نماز میں پڑھتا نہیں ہے، قرآن جس کو پڑھنا آتا نہیں، ہم اس سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نبی نے اللہ سے مانگا، تو نبی نے جس سے مانگا ہمیں بھی اس سے ہی مانگنا ہے۔ یونس علیہ السلام کی دعا سب کو یاد ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، گھبرا گئے، کیا کروں؟ تو انہوں نے آیت کریمہ سب کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھا۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، پھر کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، 950 سال کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، لوگوں سے کہا نہیں۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اتنا خطرناک آدمی ہو، کیسے جاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو ہمیں بھی کس کو پکارنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہے، اولاد کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگنا ہے اولاد۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ قرآن ہے۔ قرآن حضرت آسیہ جو نبی نہیں ہے، عورت ہیں، حضرت مریم، انہوں نے کس کو پکارا مصیبت میں؟ اللہ کو پکارا۔ ان کی زبان سے جو لفظ، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، ان کی زبان سے جو لفظ نکلے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ نے ان لفظوں کو بھی قرآن میں نازل فرمایا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت آسیہ نے کہا، مجھے ظالم سے نجات چاہیے، اس ظالم سے نجات چاہیے، اور اس نجات کے بدلے مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ اور آگے اللہ نے اس آیت کے بعد حضرت مریم کا ذکر فرمایا، ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نبیوں نے اللہ کو پکارا اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں، تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے۔ تو میں نے جو جتنی باتیں بتائی ہیں کیوں بتائی ہیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم نے ووٹ ڈال دیا، ووٹ ڈالے نہیں ڈالے، ووٹ ڈال دیا، ووٹ دے دیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں دعا کرنا ہے۔ کس سے دعا کرنا ہے؟ بابا سے نہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اگر میں نے اب اتنی ساری بات بتانے کے باوجود بھی اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ آدمی جس کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ ہاسپٹل جائے، اپنا علاج کرائے۔ ہاسپٹل نہیں، کسی پاگل خانے میں جائے، پاگل خانے میں جا کر علاج کرائے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جس چیز کو کوئی آدمی بدل نہیں سکتا ہے، جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے،
جو چیز جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہم دعا کریں گے، ہماری دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرمایا نہیں فرمایا، کعبے کو تعمیر فرمایا۔ کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ سے دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میرے اس کام کو قبول فرما۔ تو ایسی ہمیں بھی دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں نے ووٹ ڈال دیا ہے، اب ہمارے ووٹ کو قبول فرما۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ پہلے بھی دعا کرنا تھا لیکن دعا اب زیادہ کرنا ہے۔ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم نے ووٹ ڈال دیا، ہم نے اپنی محنت کر دی، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، یا اللہ تو ہمارے کام کو قبول فرما، ہماری محنت کو قبول فرما، ہماری جد و جہد کو قبول فرما، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ مرد ہو عورت ہو، اس آدمی کو، مرد کو عورت کو بھی دعا کرنا ہے، ہمیشہ دعا کرنا ہے، ہر نماز میں دعا کرنا ہے، مجلس میں دعا کرنا ہے، تنہائی میں دعا کرنا ہے، رو رو کر دعا کرنا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے رو رو کر تو انشاءاللہ جب تو 4 جون کو نتیجہ وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ صاحب نے کہا تھا اچھے دن آئیں گے 10، میں کہتا ہوں تم دعا کرو انشاءاللہ 4 جون کو ہی اچھے دن آ جائیں گے پورے ہندوستان کے۔ دعا کریں گے تو ہر نماز میں دعا کریں کہ اپنے ملک کے لیے ہم 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ جس ملک میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں رہنا نہ بول تو مجھے رہنا نہیں ہے، ابھی میری اولاد ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میرا پورا خاندان ہے، اس کو اس ملک میں رہنا ہے تو سلامتی کے ساتھ ان کو اس ملک میں رہنا ہے، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے 2 منٹ نکالنی ہے، ہر دن 2 منٹ دعا کرنا ہے ملک کی کامیابی کے لیے۔ کیا دعا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ دعا کریں گے۔ آپ دعا یہ کریں گے، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ظالم بھی تدبیر چلتا ہے، ظالم بھی ظلم کرنے کے ارادے بناتا ہے، لیکن ہمیں دعا کرنا واللہ خیر الماکرین، یا اللہ آپ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہ تدبیر کر رہا ہے، وہ بھی پلان بنا رہا ہے میں کس طرح ختم کروں گا لوگوں کو، مسلمانوں کو، لیکن یہاں پر ہمیں دعا کرنا واللہ خیر الماکرین۔ کوئی آدمی کتنا بھی خطرناک پلان بنا لے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک پلان اللہ کا ہے۔ اللہ کا پلان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ مقام بدر میں جب 1000 آئے تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تبوک میں جب 3 لاکھ آئے تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آپ اپنا کام کر دے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ بہتر فیصلہ سنا دیجئے، بہترین فیصلہ سنا دیجئے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ بہترین فیصلہ کر دیجئے، اور نیک حاکم کو منتخب فرما، نیک حاکم کو مقرر فرما، حیا والا حاکم منتخب فرما، انصاف والا، انصاف کرنے والا، ہر ہندوستانی کے ساتھ انصاف کرنے والا حاکم منتخب فرما، عادل حاکم منتخب فرما، رحم کرنے والا نرم دل حاکم منتخب فرما۔ ہمیں اس طرح دعا کرنا ہے اللہ سے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ظالم کے حوالے نہ کر، ہم کمزور سے انسان ہیں، ہمارے گھر کے سامنے پولیس آ جائے تو ہمارا پیشاب نکل جاتا، تو ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو ایک کمزور سے انسان ہیں، یا اللہ ہم ان ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس ظالم سے نجات دے۔ اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ سے کہنا ہے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے معصوم بندے ہیں، تیری تعریف کرنے والے ہیں، تیرا قرآن پڑھنے والے ہیں، تیرے قرآن کو ماننے والے ہیں، تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیرا ذکر کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیری نماز پڑھنے والے ہیں، تیرے روزہ رکھنے والے ہیں، تیرا ہر حکم ہم مانتے ہیں، تیرے نبی کو ہم نے اپنا نبی مانا، تو نے جو کلمہ دیا ہے اسی کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان بنے، ہم شرک سے پاک ہیں، بدعت سے پاک ہیں، ہر حال میں اللہ تو ہماری مدد فرما، اور ایسا حاکم مقرر فرما جو ہمارے ساتھ انصاف کرے، جس کے آنے کی وجہ سے ہر ہندوستانی محفوظ رہے، ہر ہندوستانی کی حفاظت ہو، اور جس کے ایسا حاکم مقرر فرما کہ جس کے آنے کی وجہ سے ہماری مسجدیں محفوظ ہو، ہمارے مدرسے محفوظ ہو، ہماری جوان لڑکیوں کی حجاب محفوظ ہو، ان کی عزتیں محفوظ ہوں، ہمیں اس طرح دعا کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں جس کے آنے کی وجہ سے امن قائم ہو، جو آ جائے تو امن قائم ہو، بد امنی نہ ہو، سکون سے سارے ہندوستانی سکون سے رہیں، امن سے رہیں، اور سارے ہندوستانی راحتوں سے رہیں۔ جو وقت کا ابو جہل ہے، یا اللہ اس وقت کے ابو جہل کو تو شکست دے، جس طرح مقام بدر میں شکست دی، اس کو بھی، اس کے تکبر کو بھی چکنا چور کر، اس کے تکبر کو بھی ختم کر، اس کا بھی سر جھکا دے، اس کو بھی ذلیل کر دے۔ ہمیں اس طرح دعا کرنا ہے، اور ہمیں اس طرح دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ابراہیم کو آگ سے بچانے والے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے بچانے والے اللہ، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچانے والے اللہ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچانے والے اللہ، ہمیں بھی اس ابو جہل سے، اس ظالم سے نجات دے دے، ہمیں بھی اس ظالم سے نجات دے دے، اور ہم کو وہ حاکم چاہیے یا اللہ جو ہمارے مسائل پر غور کرے،
جو ہر ہندوستانی کو برابر سرابر دیکھے، جو ہمارے بارے میں سوچے، مہنگائی کو ختم کرے، روزگار دے، بے روزگاری کو ختم کرے، فرقے پرستی کی بات نہ کرے، نفرت کی بات نہ کرے، جو سب کو اپنا سمجھے، سب کے مسائل پر غور کرے، سب کو نوکری دے، ہر ہندوستانی کی بے روزگاری کو ختم کرے۔ ہمیں ایسا حاکم چاہیے اللہ، جو ہم کو بھی اپنا سمجھے اور غیر مسلموں کو بھی اپنا سمجھے۔ 140 کروڑ جو ہندوستانی ہیں، ان تمام ہندوستانی کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھے، سب کو گھر دے، سب کو نوکری دے، سب کو روزگار دے۔ اس طرح ہمیں دعا کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں، جو عمرے پر گئے ہیں، ان لوگوں سے بھی درخواست ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب جانے والے ہیں، ان لوگوں تک بھی میری آواز پہنچ جائے، تو ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ جب مقام ابراہیم پر جائیں گے تو دعا کریں، ملتزم پر جائیں گے تو دعا کریں، خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ جو آدمی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا رد ہوتی نہیں ہے، اس کی دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے۔ اور جو آدمی خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعا کرے، حتیم کے اندر بیٹھ کر دعا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کرنا ہے۔ اور جو لوگ مدینے گئے ہوئے ہیں، حاضری جو دے رہے ہیں روضہ مبارک پر، اور روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات اچھے کر، ہمارے ملک میں ایسا حاکم منتخب فرما جو ہمارے مسائل پر غور کرے، ہم کو اپنا سمجھے، ہماری پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھے۔ ہمیں اس طرح دعا کرنا ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی جو مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے، اللہ اس ووٹ کو دینے کو قبول فرمائے۔ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دیکھو، ظالم ہے، ظالم آیا، لیکن ظالم کے آنے سے ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فطرت ہے، مسلمان بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ کیوں مایوس نہیں ہونا ہے؟ رات کے بعد دن آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، سورج گیا تو چاند آتا ہے، چاند گیا تو سورج آتا ہے، تو ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے۔ فرعون کو سب جانتے، فرعون 450 سال اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، 450 سال تک سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ جب اس کو سر میں درد نہیں ہوا تو انہیں خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ جب 450 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب خدائی کا دعویٰ کر دیا، لوگوں پر ظلم کیا، تو لوگوں نے کیا سوچا، اب تو یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، کبھی جائے گا نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جس دریا سے گئے، اسی دریا سے وہ بھی گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا، اس کا کچھ ڈوبنے کا ارادہ نہیں تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا، اس کا کوئی مرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ کا قہر آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو فرعون بھی ختم ہو گیا۔ فرعون کا ڈوبنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس پانی میں فرعون کو ڈبا دیا۔ شداد، جس نے 12 سال جنت بنائی دنیا کے اندر، دنیا میں جنت بنائی، اب وہ چاہتا تھا کہ میں اس جنت میں جاؤں گا، اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت میں جاؤں گا، تو جنت میں جا کر عیش کروں گا، مزے کروں گا، مستی کروں گا، عیاشی کروں گا، فل مزے لوں گا۔ لیکن جب جنت کے دروازے پر قدم رکھا، قدم رکھتے ہی روح قبض ہو گئی، قدم رکھتے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ حالانکہ اس کا ارادہ نہیں تھا کوئی مرنے کا، اس نے سوچا تھا کہ اب تو میں ہزاروں سال تک عیاشی کروں گا، 1000 سال تو میری عمر ہے، اور جنا جانے ہزاروں سال جیوں گا۔ اب میں نے جو اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے، ساری دنیا کا سونا لگا کر، سونے اور چاندی کی جو جنت بنائی ہے، ساری دنیا کا عیش و آرام جس جنت کے اندر ڈالے ہیں، اس جنت میں عیش کروں گا۔ لیکن اس کا مرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن مر گیا۔ نمرود کی عمر 1700 سال ہے، 1700 سال۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا کہ 1700 سال ہو گئے مجھے حکومت کرتے ہوئے، آگے اور میں حکومت کروں گا۔ لیکن اللہ نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا۔ مچھر اتنا موٹا ہوتا نہیں ہے، چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے۔ کہ مچھر آیا، اس کی ناک میں گھسا، دماغ میں گیا، مچھر روزانہ اس کو کاٹتے ختم کر دیا۔ اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا مرنے کا، لیکن مر گیا۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اس کا بھی ارادہ نہیں تھا مرنے کا، کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے، میں کوئی مروں گا نہیں، اپنے خزانے سے عیش کروں گا، لیکن وہ بھی چلا گیا۔ ابو جہل سردار تھا مکے کا، اس نے سوچا تھا میں مر جاؤں گا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی وہ بھی مر گیا۔ تو اس لیے یزید ہے، ابن زیاد ہے، انہوں نے کیا سوچا، ہلاکو خان ہے، چنگیز خان ہے، ہلاکو خان جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اس نے سوچا تھا میں مر جاؤں گا، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا مجھے موت آئے گی۔ لیکن اللہ نے ان تمام ظالموں کو ختم کر دیا، ان تمام ظالموں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اسی طرح کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہے دنیا میں، لیکن ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک مدت دیتے، ایک مہلت دیتے، ایک وقت دیتے، وہ سدھر جائے، وہ سدھرتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سدھرتا نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کی ساری دولت، ساری قوت، ساری طاقت، ساری فوج، سارے لشکر، سارے ہتھیار، اس کے ساری چیزیں اس کی رکھی ہوئی رہ جاتی ہے، سارے وسائل، سارا تکبر، سارا گھمنڈ اس کا چور چور ہو جاتا ہے۔
سارا غرور اس کا ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، سب کے ساری دولت اس کی رکھی ہوئی رہ جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ جس طرح یہ تمام ظالم چلے گئے جن لوگوں نے ظلم کیا، اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس ظالم کو بھی 4 جون کو واپس بھیجا دو، انہیں بھی اپنے خاندان کے پاس چلا جاتا، اس کا بھی خاندان وہاں پر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ ابو جہل اس کا خاندان ہے، نمرود، فرعون، قارون، ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ سب اس کے خاندان ہے، تو یہ سب اس کے خاندان ہے، اپنے خاندان کے پاس چلے جائے۔ لیکن ہمیں دعا کرنا ہے، دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ دعا کرنے کو آدمی تیار نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے، کبھی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا رہے نہیں ہے، یہ تعلق بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس تعلق کو مضبوط کریں، اللہ سے دعا کریں۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ دعا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔